کیا آپ جانتے ہیں وہ واحد شخص کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میدان جنگ میں قتل کیا؟ وہ برسوں سے قسمیں کھاتا تھا کہ میں محمد کو قتل کروں گا، اپنا گھوڑا اسی مقصد کے لیے تیار کرتا تھا، لیکن احد کے میدان میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو صرف ایک نیزے کا ہلکا سا وار ہوا، بظاہر معمولی سا زخم لگا، مگر وہ چیختا ہوا کہنے لگا مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ اور اسی مارکے میں ایک اور ایسا منظر پیش آیا جس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جب زخمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر نہ چڑھ سکے تو ایک صحابی نے اپنے کندھوں کو سیڑھی بنایا۔ آئیے غزوہ احد کے ان ایمان افروز اور تاریخی لمحات کو سنتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹی میں پہنچ چکے تھے تو قریش کا متکبر سردار ابی بن خلف چیختا ہوا آگے بڑھا، محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کا مقابلہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب ابی بن خلف قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مختصر نیزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کی ذراع اور خود کے درمیان حلق کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ دیکھی اور وہیں ایک کاری وار فرمایا۔ نیزہ لگتے ہی ابی بن خلف گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ زخم بظاہر معمولی سا تھا، خون بھی زیادہ نہ نکلا، لیکن اس کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ یقین کر بیٹھا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ یہ وہی ابی بن خلف تھا جو مکہ میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اسی پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ بات سچی کر دکھائی۔ قریش بھی حیران رہ گئے جب ابی بن خلف اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا تو وہ مسلسل کہہ رہا تھا اللہ کی قسم محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس کی گردن دیکھی تو صرف معمولی سا زخم تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں تو کوئی خاص چوٹ بھی نہیں لگی، لیکن وہ جواب دیتا رہا محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر صرف تھوک بھی دیتے تب بھی میں مر جاتا۔ آخرکار واپسی کے سفر میں مقام صف پر وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم جانثاری کا واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بلند چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش فرمائی لیکن مسلسل زخموں، جسمانی کمزوری اور دوہری ذرا کی وجہ سے چڑھ نہ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جھک گئے۔ انہوں نے اپنے جسم کو سہارا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے چٹان پر تشریف لے گئے۔ یہ وہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے پورے دن اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنائے رکھا اور درجنوں زخم کھائے۔ غزوہ احد کے یہ لمحات بتاتے ہیں کہ دشمن کی تمام تر قوت اور سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا رہا، اور دوسری طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ جان قربان کر کے بھی نبھائی جاتی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین زخم کھاتے رہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی آنکھ ضائع کروا لی، اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اور پھر بھی اسلام کے پرچم کی حفاظت فرمائی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور جیسے مرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کرنے سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ انہوں نے بھی اپنی قربانی کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔